السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی قبرستان نہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ کیا 8 ساڑھے 8 بج رہا ہے، سو گئے کیا سب؟ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں اور آپ کی سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور، ابھی ناظمی جلسہ اعلان کر رہے تھے، ہمارے جو پیچھے میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو وہی بیٹھنا ہے۔ بڑے ہی ادب و احترام سے آپ سے التماس کر رہے تھے کہ پیچھے والے کرسی کو چھوڑ کر کے سامنے آئے، کیونکہ آپ کے سامنے خطیب ہے اور ابھی سامنے کرسیاں خالی ہیں۔ مہربانی ہوگی کہ ناظم جلسہ کی اس بات پر عمل کر لیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہو۔ رب کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت پر بے شمار انبیاء کو درود و سلام نازل ہو، بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آد کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز و معقر علماء کرام، جھنا گڑیا اور قرب جوار سے آئے ہوئے سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور پیاری بچوں، ہمارے پورے علاقے کا ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں جلسے کے نام سے، لیکن زیادہ تر وقت ہم مہمانداری اور ٹائم پاس کے لیے دکانداری میں گزار دیتے ہیں، جو ہم سب کے لیے بے حد افسوسناک بات ہے۔ ضرورت کے تحت مہمانی کے لیے جائیں، چائے کی ضرورت ہے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ پورا کا پورا ٹائم
ہم مہمانداری میں اور دکانداری ہی میں گزار دیں، پھر آپ کا آنا اور نہ آنا بے سود ہوگا، بیکار ہوگا، لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک جتنے پروگرام میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا ہے، اکثر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کرسیاں خالی ہے اور دکانوں میں جیسا کہ میلے اور ٹھیلے لگے ہوئے ہوں وہاں بھیڑ ہے، وہاں لوگوں کی کثرت اور ایک کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک غیر قوم کا جو میلہ ٹھیلا ہوتا ہے جہاں لوگ جوڑے جوڑے جاتے ہیں، ہمارے دینی جلسے کا بھی مزاج بالکل ہی بدل چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں منتظمین جلسہ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام اب رات کے بجائے دن میں کیا جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے اولاد کے لیے، سامعین کے لیے بھی کچھ مفید ہو، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے ایک ہفتہ پہلے ایک بہت ہی بابرکت مقدس مہینہ پایا تھا، ایک ایسا مہینہ جس مہینے کی تعریف میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیات نازل فرمائی، جس مہینے کی تعریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت نازل فرما کر یہ اللہ نے بتا دیا کہ رمضان کون سا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، مقدس مہینہ پایا، بابرکت مہینہ پایا، ہم نے ایک مہینہ خوب محنت کی، عبادت کی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، ہم نے رات میں نماز تراویح ادا کی، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، مکمل قرآن کو پڑھا، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ نکالے، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دیگر اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے جو بھی عبادتیں کیے ہیں، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، کئی بار یہ اعلان ہو چکا ہے کہ منتظمین جلسہ نے آپ کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، کھانا چل رہا ہے۔ جو لوگ فارغ نہیں ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ ادھر ادھر اپنے ٹائم کو برباد نہ کر کے کھانا گاہ پہنچے اور کھانے سے فارغ ہو کر کے جلد از جلد جلسہ گاہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا رمضان میں ہم نے خوب عبادت کی، ہم نے ایک مہینہ ایسی عبادت کی کہ اس طرح عبادت ہم نہ اس سے پہلے کبھی کر پائے ہیں اور نہ بعد میں بھی کر پاتے ہیں۔ ایک مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت تو کی ہے لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ نیک لوگ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ نیک لوگ عبادت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہم نے عبادت تو کر دی ہے لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کی یہاں قبول ہوگی. اس لیے نیک انسان، ایمان والا، متقی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دل ڈرتے ہیں، کب کب آتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، ان کو پتا ہے کہ ان کو رب کے پاس جانا ہے، رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. اس آیت کریمہ کے ضمن میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں لٹانے کے باوجود ان کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، اے عائشہ، اے صدیق کی بیٹی، وہ لوگ مراد نہیں ہے بلکہ ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وهم یخافون الا يقبل منهم. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ہم نے نماز تو پڑھ دیے، ہم نے قرآن تو پڑھا، ہم نے نماز تراویح تو پڑھی، تو ہم نے صدقہ و خیرات تو کیا، ہم نے روزہ تو رکھا، لیکن ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، حضرت خلیل اللہ کو دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اپنے دور کے اکیلے مسلمان روئے زمین میں پوری کائنات کے اندر اکیلے اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں. اللہ کا پہلا گھر روئے زمین کے اندر دونوں باپ بیٹے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، ہم اگر کہیں دینی جگہوں میں، مدرسوں میں، مسجد میں اگر 2-4-5 ہزار روپے چندہ دے دیتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں اس میں ہمارا بھی چندہ لگا ہوا ہے. یہاں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، پیغمبر ہے. دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. کوئی تعاون نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی چندہ نہیں، دونوں باپ بیٹے اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور بیٹا لیبر مزدوری کا کام کر رہے ہیں. دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ قرآن کے اندر نقشہ کھینچتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر فیلنگ کیا ہے، دل کے اندر جذبات کیا ہے؟ قرآن ان کے جذبات کو بیان کرتا ہے. ان دونوں کے زبان پر ایک ہی نغمہ تھا، ایک ہی دعا تھی، ایک ہی ترانہ تھا، اور وہ دعا، وہ نغمہ، وہ ترانہ یہ تھا رب
إنك أنت السميع العليم۔ اے پروردگار عالم، ہم یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس لیے دونوں باپ بیٹے اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار عالم، ہم نے خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے، ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری اس محنت کو، اس عمل کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اس کے باوجود اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود ڈر رہے ہیں، خانہ کعبہ بنانے کے باوجود دل میں ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو، ہم اور آپ نے یہ مزاج بنا لیا ہے، ہم نے 30-29 دن روزہ رکھا، نماز تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ہم نے سحر افطاری کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم اپنی ذمہ داری سے فرصت پا گئے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھ کر کے، ماہ رمضان گزار کر کے ایسا لگتا ہے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ کا پروانہ ہمیں ہمارے ہاتھوں لگ چکا ہے، ہمیں 100% یقین ہو چکا ہے کہ جنت ہمیں ملے گی، ہمارا ساتھ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان نے ہمیں سبق کیا دیا ہے میرے یارو؟ رمضان سے ہمیں سیکھا کیا ہے میرے یارو؟ رمضان کا یہ سبق ہے کہ اس 13 اور 14 گھنٹہ بھوک اور پیاس کی گرمی کی شدت کو برداشت کر کے، محنت کر کے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ اسلام محنت کرنے کا نام ہے، اسلام مشقت کا نام ہے، اسلام قربانی دینے کا نام ہے، اسلام کچھ کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما رہا ہے، اپنے نبی کو نبوت کی ذمہ داری سونپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھر آتے ہیں، اپنے بیوی سے کہتے ہیں زملونی، اے بی بی خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ میرے بھائیوں، گرمی کا موسم ہے، اللہ کے نبی کانپ رہے ہیں، آپ کو سردی لگی ہوئی ہے، بیوی سے چادر مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو اوڑھتے ہیں، اور ابھی آپ بستر پر آرام کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قرآن میں آیت نازل کرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے، اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے نبی کو کھڑے ہونے کا حکم دے رہا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دین ایکٹیویٹی کا نام ہے، یہ اسلام ہمیں ملا ہے۔ اسلام چاہتا ہے ہم محنت کریں، اسلام چاہتا ہے ہم وقت کی قربانی دیں، اسلام چاہتا ہے ہم مال کی قربانی دیں، اسلام چاہتا ہے ہم جان کی قربانی دیں، ہم اپنی اولاد کی قربانی دیں۔ اسلام آرام پسندوں کا دین نہیں۔ ہم یہ سوچے گھر میں بیٹھے رہیں، آرام کریں، دین کا کام ہو جائے گا، نہیں میرے بھائیوں، دین کے کام کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑے گا۔ یہ رمضان کا ایک سبق ملا ہے کہ اسلام مشقت کا نام ہے، اسلام محنت کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک مہینہ گزرا، 8 دن ہوا ہے۔ رمضان نے ہمیں ایک دوسرا بڑا سبق یہ دیا ہے کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، یہ رمضان نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ سے ڈرا کیسے جائے،
اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا جائے، اللہ کی خشیت کو اپنے اندر کیسے لایا جائے، یہ رمضان نے ہمیں ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم رمضان میں وضو بنا رہے ہوتے ہیں، ہم رمضان میں وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی لیتے ہیں، منہ میں پانی ڈالنے کے بعد 2 بوند 3 بوند 4 بوند، اگر 1-2 قطرہ حلق سے نیچے چلی جائے تو حلق کو تھوڑی سی تراوت مل جائے گی۔ کون دیکھنے والا ہے؟ کس کو پتا چلے گا؟ میرے بھائیوں، آخر وہ کون سا جذبہ ہے کہ پانی منہ کے اندر حلق لگ جانے کے بعد بھی 1 قطرہ حلق کے نیچے نہیں لے جاتے ہیں بلکہ اسے باہر نکال دیتے ہیں؟ اسی جذبے کا نام تو تقویٰ ہے، اسی جذبے کا نام تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ کسی کو کیا پتا چلے گا؟ گھر کے اندر فریج میں کھانے کی چیزیں رکھے ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہم دروازے کو بند کر کے اگر کوئی چیز کھا لیں، پانی کا 2-4 گھونٹ پی لیں، کسی کو پتا نہ چلے گا۔ وہ جذبہ ہے، وہ ڈر ہے، یہ رمضان نے ہمیں دیا ہے، رمضان نے یہ تقویٰ ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان نے 1 مہینہ ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دیا ہے، اور یہ ٹریننگ دے کر کے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ رمضان نے ہمیں دیا ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 29-30 دن ٹریننگ دے کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم میرا حکم پا کر کے 1 مہینہ جائز چیز کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر حرام چیز کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، پینا ہمارے لیے حلال ہے، بیوی سے ملنا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ کا حکم پا کر کے ہم روزے کی حالت میں کھانے کو چھوڑتے ہیں، پینے کو چھوڑتے ہیں، بیوی سے ملنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو، جب تم میرا حکم پا کر کے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، حلال نہیں بلکہ اپنی ضرورت کو چھوڑ سکتا ہے، تو پھر اپنی عادت کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ کھانا ہمارے لیے ضرورت ہے، پانی ہمارے لیے ضرورت ہے، ہم ضرورت کو چھوڑ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر عادت تو ہم اپنی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ گٹکا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، نشیلی چیزیں یہ ہماری ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کا فتویٰ اگر پوچھا جائے تو بالکل عام ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ جب کھانا پینا جائز چیز کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر حرام چیزوں کو جو کہ عادت ہم نے بنا لیے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کا حکم پا کر کے جب ہم 1 مہینہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے جائز اور حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو پھر 330 دن بھی ہم اللہ کا ڈر پیدا کر کے ان کاموں کو، حرام کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں اور حلال کاموں کو کر سکتے ہیں۔ 330 دن 11 مہینے بھی اللہ کے ڈر پیدا کر کے، تقویٰ پیدا کر کے ہم گناہ کو اور ناجائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا دوسرا بڑا سبق ہے میرے بھائی۔ رمضان کا تیسرا بڑا سبق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں ایک ایسی عبادت نے ایک ایسی لذت دی ہے جو سال کے 11 مہینے وہ لذت نہیں ملتی ہے۔ وہ لذت کیا ہے؟ رمضان کا تیسرا بڑا سبق یہ ہے کہ نماز تراویح کے ذریعے تہجد کی لذت ملی ہے، اور تہجد کی جسے چسکا لگ جائے وہ بندہ رات کو 12 بجے کیوں نہ سوئی، رات کو 3 بجے اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور آج بھی سماج کے اندر ایسے لوگ اکا دکا بہت کم ماترا میں ایسے نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ وہ رات کے جس گھڑی بھی سوئے تہجد کے ٹائم اٹھ کر کے وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔
اور ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، اور رات کو اٹھتے ہیں۔ اللہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ساری دنیا اللہ کی عبادت سے بے خبر ہو رہی ہوتی ہے، ایسے وقت میں وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے عبادت کرتی ہے، نماز تہجد پڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، برداشت کرنا کس کو کہتا ہے؟ یہ رمضان نے ہمیں دیا ہے۔ برداشت کرنا کس کو کہتا ہے؟ یہ رمضان نے ہمیں دیا ہے۔ بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کیا مجال کہ ہم چرا کر کے بھی پانی پی سکیں، کسی سے چھپ کر کے بھی کچھ کھا لیں۔ یہ صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا مادہ یہ رمضان نے ہمیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ٹائم، وقت کی پابندی کرنا ہمیں سکھایا ہے، وقت کی پابندی کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سحری کا ٹائم 4:10 پر ختم ہوتا ہے، تو پھر 4:10 سے پہلے ہی ہم سحری کھا کر کے فارغ اور فرصت ہو جاتے ہیں۔ 4:11 میں ہم سحری نہیں کھاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے افطاری کا ٹائم 6 بجے ہے، تو پھر 6 بجے سے 5:59 میں بھی کوئی افطار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے افطاری کر لیں گے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان نے ہمیں ٹائم ٹیبل کی، وقت کی پابندی کرنا سکھایا ہے۔ ہم میں سے ہر لوگ، اکثر لوگ اپنے کام کاج میں رہتے ہوئے بھی، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہوئے بھی ہم نے نماز کے لیے وقت نکالا، ہم نے تراویح کے لیے وقت نکالا، ہم نے دیگر نیک کام کے لیے وقت نکالا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں جب وقت نکال سکتے ہیں، اور رمضان ہمیں 1 مہینہ ٹریننگ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا اثر 11 مہینے ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی میں پائے جائے۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ 1 مہینہ عبادت کر کے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے فری ہو گئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ہم نے پوری کر لی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری سوچ غلط ہے، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے ایک سبق یہ بھی ہے کہ صبر کرنا کس کو کہتے ہیں، یہ سکھاتا ہے۔ رمضان میں ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہماری زندگی میں اگر پریشانی آئے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کے بعد آسانی ہے، صبر کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیں رمضان میں ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پر افطاری کا انتظام کرتا ہے، اور جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے روزے دار کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ روزے دار کو خوشی اس لیے کہ صاحب افطاری کرنے والا ہے، اور جب افطار کرتا ہے تو افطاری کے ٹائم ایک دعا پڑھتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کیونکہ روزہ پورا ہو گیا ہے اور اجر و ثواب اس کے لیے ثابت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، رمضان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم صبر سے کام لیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، تمام عبادتوں کی قبولیت کی دار و مدار اس چیز پر ہے کہ ہم جو غذا استعمال کرتے ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا، وہ غذا حلال ہونا چاہیے۔ وہ کھانا، وہ غذا، وہ پانی حلال کمائی کا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لاکھوں سجدے بیکار، ہمارے کروڑوں قرآن کی تلاوت بیکار، ہماری پوری زندگی کے اعمال برباد۔ اگر ہماری کمائی حلال نہ ہوئی، حرام ہوئی،
اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر پیغمبروں کو یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، اے پیغمبروں، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کو انجام دو، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کو انجام دو۔ میرے بھائیوں، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پیغمبروں کو نہیں بلکہ عام مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے تم کھایا کرو۔ حلال رزق کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ حلال رزق کیوں کھانے کے لیے کہا ہے؟ پہلی آیت کے اندر ایک نکتہ بیان کیا گیا ہے اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں حلال رزق کھانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس آدمی کے لیے نیک کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے لیے، حلال کھانے والوں کے لیے نیک اعمال خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ حلال کھانے والوں کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ حلال کھانے والے کے بچے نیک مطیع فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ حلال کمائی حلال کھانے والے کا اثر ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز آسان ہے، اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہے، اس کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں دل سے کہ ہم نمازی بن جائیں، چاہتے ہیں دل سے ہم سدھر جائیں، چاہتے ہیں ہم متقی بن جائیں، چاہتے ہیں ہم حرام کاری سے بچ جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم جو غذا اور خوراک کھانا استعمال کر رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار میں، حلال کے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہے، ہمارا کام جو دھندا ہے، کاروبار ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ایک دو نمبر کا مال ہے اور ایک نمبر بتا کر کے ہم کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز کاروبار ہے اور ہم جائز کر کے اس کاروبار کو کر رہے ہیں، کل ملا کر کے ہم حرام غذا کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں نیک بننا، ہم چاہتے ہیں نمازی بننا، ہم بن نہیں پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اے لوگوں، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں جو بڑا لمبا سفر کر کے آتے ہیں، لمبا سفر کر کے آنے کی وجہ سے ان کے بعد ان کے کپڑے گرد و غبار سے آتا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنے والا یہ لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، وہ انسان پریشان حال ہے۔ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کے دعا کرتے ہیں یا رب اے پروردگار عالم، مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے، اے پروردگار عالم مجھے یہ چیز عطا فرما دے، مجھے وہ چیز عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی حیران پریشان ہے، رب العالمین کے آگے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا ہے، حالانکہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام کمائی کا لباس ہے، وہ غذیہ بالحرام، اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ جب ایک انسان کی دعا اللہ تعالیٰ
تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی کمائی حلال نہیں ہے، حرام کمائی ہے۔ میرے بھائیوں، جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر ہماری رمضان کی عبادت ہو، نماز تہجد ہو، قیام اللیل، نماز تراویح ہو، اور اس طرح صدقہ و خیرات، زکات ہو، حج ہو، عمرہ ہو، اور دیگر عبادتیں ہو، یہ عظیم عبادتیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ یہاں ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر نماز روزہ حج زکات ان عبادتوں کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو اس پر سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے کاروبار کو ٹھیک کریں، ہم اپنے کام دھندا کو ٹھیک کریں، درست کریں۔ حرام کی ملاوٹ ہے تو اسے ہم اپنے حلال کمائی سے الگ کریں۔ آج نوجوان ایسے ہیں جو منٹوں میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بڑے عمر کے لوگ ایسے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اس لیے کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ امیر بن جائے گا۔ آج جوا تو موبائل کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے، ماں باپ کو، گھر والے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ IPL کا دور ہے، سٹہ بازی چل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور کئی ایسے ایپ آیا ہوا ہے جو جوئے کا ایپ ہے۔ بڑے بڑے اسٹار اس کا ایڈورٹائز اور پرچار کرتا ہے، اور ہمارے مسلم نوجوان اس حرام کمائی میں، اس سٹے بازی میں، اس جوا میں ملوث ہے، اس لیے کہ محنت نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ایک مرتبہ لوٹری لگ گئی تو کروڑوں ہمیں ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، لا یستوی الخبیث والطیب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی حلال اور حرام یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان القلیل الحلال النافع خیر من القصیر الحرام الضار۔ اے لوگوں، تھوڑا سا ہو، حلال ہو، کافی ہو جائے، اس کثیر حرام سے، اس زیادہ حرام سے بہتر ہے جو زیادہ ہو، حرام ہو اور نقصان دینے والا ہو۔ کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ہو کافی ہو جائے، تھوڑا سا ہو کافی ہو جائے، اس کثیر سے، اس حرام کثیر سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ کے جیب میں 10 روپیہ ہو اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس 1 لاکھ روپیہ سے بہتر ہے جو حرام کا 10 روپیہ حلال کا ہو، 1 لاکھ روپیہ حرام کا ہو، تو یہ 10 روپیہ آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کے کافی ہو جائے اس حرام سے جو 1 لاکھ روپیہ۔ میرے بھائیوں، آج سماج کی تلخ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ ضروریات کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم خواہشات کے لیے جی رہے ہیں، ہم خواہشات کے لیے جی رہے ہیں، اور جب خواہشات آ جائیں گی وہاں کمپٹیشن چلے گا، مقابلہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے سامنے والے پڑوسی کا گھر 2 منزلہ ہے، 4 کمرے والا مکان ہے، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مکان 8 کمرے والا ہو، 3 منزلے والا مکان ہو۔ ہماری خواہش ہوتی ہے، کسی کے پاس 1 گاڑی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس 2 گاڑی ہو، کسی کے پاس 1 دکان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 2 ہو۔ کمپٹیشن چلنے لگتا ہے، اور جب کمپٹیشن چلنے لگتا ہے پھر وہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات زیادہ ہے، ہماری خواہشیں زیادہ ہے، اور جب خواہشیں زیادہ ہے تو پھر وہاں انسان حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی لیے
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، تمہارے اوپر ایک ایسا دور آنے والا ہے لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے مال کیسے کما رہا ہے، امن حلال امن حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے ہی 1450 سال پہلے فرما گئے ہوں، لیکن آج کے جو حالات ہیں ہو بہو 100% سچ اور صحیح ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کی منظر کشی کی ہے، آج کے حالات کو بیان کی حدیث کے اندر، آج دیکھیے ہر کسی کو چاہیے کہ ہمارے پاس مال زیادہ آئے، ہر کسی کو چاہیے ہمارا جیب زیادہ بھرے، ہر کسی کو چاہیے ہمارے بینک بیلنس زیادہ ہو، آپ کہیں کسی طریقے سے آئے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اس بات کی کوئی ڈر نہیں، اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، آج ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، مال آنا چاہیے، کیسے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم یہ رونا کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے، پھر کیوں شکوہ کر رہے ہیں، پھر کیوں یہ گلے شکوہ ہو رہا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کمائی حرام کی ہوگی، جب ہم حرام کمائی کریں گے، کاروبار میں حرام طریقے سے کمائیں گے، پھر ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں کوئی قبول نہیں ہوگی، دعائیں بے اثر ہوگی، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ کمائی حلال ہونا چاہیے، حلال غذا ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، العالمین میں نے جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہی ہے، اللہ مجھے اور ہم سب کو غور فکر کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین، آج کی یہ پروگرام، آج کی یہ جلسہ جس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، اللہ اس مقصد میں اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ العالمین، ہم خطاکار گنہگار بندے ہیں، اللہ تو غفار ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کی خطا گناہ کو معاف فرما دے۔ العالمین، جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بالخصوص اللہ اہل غزہ کے ہمارے بہن بھائیوں کے حق میں، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غالبانہ مدد عطا فرما، اللہ ان پر رحم و کرم کی برساتوں کا نزول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔